بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل برائٹ لیمپ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامیات پارٹ 1 پیپر نمبر 3 تقابلی ادیان لیکچر میں ہم آپ کو زرتشت مذہب کا تعارف اور اس کی تعلیمات ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے ساتھ کہ یہ کوشچن کس طرح پیپر میں آ سکتا ہے۔ جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سوال کس طرح آ سکتا ہے اور آپ نے اس کو پیپر میں کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، زرتشت کی آمد سے پہلے اہل ایران کی مذہبی اور معاشرتی حالت بیان کریں۔ سوال نمبر 2، زرتشت کے فلسفہ خیر اور شر کا اسلامی تصور الہ سے موازنہ کیجیے۔ سوال نمبر 3، زرتشت کی تعلیمات کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقابلی جائزہ پیش کریں۔ اب آپ کو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ پہلے سوال کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پہلا کوشچن کیا تھا؟ زرتشت کی آمد سے پہلے اہل ایران کی مذہبی اور معاشرتی حالت بیان کریں۔ یہ سوال 20 نمبر کا پیپر میں آئے گا۔ سب سے پہلے ہم نے زرتشت مذہب کا تعارف بیان کیا۔ زرتشت کا سال پیدائش 238 قبل مسیح ہے۔ تہران کے قریب رہ میں پیدا ہوئے۔ زرتشت سے قبل ایران میں عقیدہ توحید کا کوئی تصور ہی موجود نہ تھا۔ زرتشت کا سال وفات 550 قبل مسیح سے 565 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ زرتشت کے ظہور سے قبل ایران میں مظاہر قدرت کی پوجا عام تھی۔ سورج، چاند، آگ، پانی، ہوا اور زمین کی پوجا ہوتی تھی۔ کسی جگہ درختوں کو بھی پوجا جاتا تھا۔ ربٹ اور پیپل کے درخت کو مقدس سمجھا جاتا تھا، بلکہ اب تک موجود ہے۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اس وجہ سے ایرانیوں نے ہر اس مظاہر قدرت کی پوجا کی جو ان کی زراعت کے لیے مفید تھی۔ سورج کی پرستش اس وجہ سے کی جاتی تھی کیونکہ سورج کی گرمی کھیتوں کے پکنے اور نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ زمین کو اس لیے سجدہ کیا کہ اس میں فصلیں بوئی جاتی ہیں اور اس کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں۔ شجر پرستی ایران میں درختوں کی پوجا کا بڑا رجحان تھا۔ ربٹ اور پیپل کے درخت کو مقدس اعصاف پرستی ایران میں خاندانوں اور قبائل کے بزرگوں کی پوجا کا رواج عام تھا۔ ان کی مورتیاں تیار کی جاتی تھیں، پھر ان کے سامنے بھجن گائے جاتے تھے۔ اسی آبائی پرستی کے نتیجے میں وہ پروانی نظام شروع ہوا۔ انہوں نے رسوم قربانیوں کو رائج کیا۔ اس طریقے کا اثر عوام پر بہت زیادہ ہوا۔ عوام میں ان کے متعلق یہ خیال پایا جاتا تھا کہ دیوتاؤں کے مقرب بننے کے لیے ہم اپنے حسب خواہش کا کام نکال سکتے ہیں اور زمین کی پیداوار اور جانداروں کا دودھ بڑھانے کی قوت رکھتے ہیں۔ دیوتا پرستی قبائلی اور خاندانی دیوتاؤں کے علاوہ اور بھی بے شمار دیوتا تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مترا نامی دیوتا تھا۔ ابتدا میں سورج دیوتا تھا۔ ان کے خاص دیوتاؤں کے نام یہ تھے: شکر، خورشید، ماہ، آتش، آب، آباد۔ بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ متر کے معنی عہد نامہ کے ہیں۔ چونکہ یہ سب سے بڑا وفادار دیوتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ جنگ کے موقع پر اس دیوتا کی خاص طور پر پوجا کی جاتی تھی۔ جنگی محور پر جانے سے پہلے اس دیوتا کے سامنے فتح اور نصرت اور کامیابی کی دعا مانگی جاتی تھی۔ ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اس دیوتا کی نظر کسی پر پڑ جائے تو دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں تک پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال، زرتشت کی تعلیمات کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تقابلی جائزہ پیش کریں۔ یہاں سے ہم دوسرے سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح پیپر میں آتا ہے اور اس کا آنسر جواب آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ زرتشت کی تعلیمات، مذہبی تعلیمات۔ توحید زرتشت کے تصور الہ کے بارے میں عوام پایا جاتا ہے۔ اکثر کے نزدیک زرتشت ایک خدا اول مژدہ خدائے اکبر کا قائل تھا۔ زرتشت نے واضح طور پر توحید یعنی خدا کے ایک ہونے کا درس دیا۔ ان کے مطابق زرتشت کی تعلیمات اس طرح کی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ مساویت یعنی برابری۔ گیتا میں خیر اور شر کا مقابلہ نظر آتا ہے۔
جس سے اس دن کی سماویت ظاہر ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک زرتشت توحید کے بجائے کائنات میں دو برابر کی قوتیں روح خیر اور روح شر کار فرما ہیں۔ لیویناس کے بقول زرتشت کا تصور توحید آہستہ آہستہ سماویت میں تبدیل ہو گیا۔ تصور توبہ زرتشت کے ہاں گناہ معاف کروانے کے لیے نیکی کی ضرورت ہے۔ شانہ کے بقول زرتشت انسان کو خدا سے معافی مانگنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اے عظیم اولی مژدہ، اے خدائے اکبر، تو میری التجا سن اور مجھے معاف کر دے، مجھے عقل، نیکی، نیک خیالات اور اخلاقی ہمت دے۔ تصور جنت اور جہنم جنت اور جہنم کے قائل تھے۔ تصور شیطان مارکس شاہ کے بقول زرتشت نے اپنے پیروکاروں کو شیطان کا تصور دیا اور اس کی پیروی سے منع کیا۔ مذہب زرتشت میں شیطان کا نام اہر امن ہے۔ تصور دنیا یہ دنیا فانی ہے، اس میں چند اور ہیڈنگ شامل ہو سکتی ہیں۔ تصور ملائکہ زرتشت ملائکہ کے وجود کے قائل ہے کہ وہ اعلیٰ مژدہ کے مختلف کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ زرتشت کے بقول یہ بے شمار ملائکہ ہیں۔ پراسرار کا تصور ڈاکٹر پرویز کے بقول زرتشت پراسرار کا تصور دیتے ہیں کہ وہ ہر روح کو عبور کرنا پڑے گا۔ پراسرار کے ایک جانب جنت اور دوسری جانب جہنم ہوگا۔ تصور عرفات زرتشت کی تعلیمات کے مطابق جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ عرفات ہے، جہاں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور عارضی سزا پانے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ تصور روح کا تصور دیا کہ مرنے کے بعد روح مرتی نہیں بلکہ انسانی جسم سے جدا ہوتی ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ زرتشت کے بقول اعلیٰ مژدہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ رسولوں کے مطابق عقیدہ زرتشت کے مطابق انسانوں کے لیے شریعت کی ضرورت ہے اور شریعت کے لیے رسولوں کی ضرورت ہے۔ موت کے بعد تصور زرتشت کے مطابق قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ سوال نمبر 3 زرتشت کے فلسفہ خیر اور شر کا اسلامی تصور الہ سے موازنہ کریں۔ یہ والا سوال 20 نمبر کا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جو میں نے آپ کو سوال نمبر 1 جو پیچھے کروایا ہے اس میں ہم نے زرتشت کا تھوڑا سا تعارف اور زرتشت کے مذہب کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم زرتشت کے فلسفہ خیر اور شر کا اسلام سے موازنہ کریں گے۔ فلسفہ خیر اور شر دو متصادم قوتوں کا وجود۔ غروب آفتاب کا منظر دیکھ کر زرتشت اچک پڑا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جس طرح دن روشنی اور اندھیرے میں تقسیم ہوا ہے، جس طرح دنیا نیکی اور بدی میں تقسیم ہے، اس طرح روشنی اور اندھیرا دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح دو خدا ہیں، ایک خدا سراپے نیکی خیر اعلیٰ مژدہ اور دوسرا سراپے یا بدی شر اہر امن کہتے ہیں۔ دو بڑی قوتوں کا متصادم ہونا، نیکی کا بدی سے مقابلہ جاری رہتا ہے، حق کا باطل سے، زندگی کا موت سے، روح خیر کا روح شر سے جاری رہتا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اعلیٰ مژدہ کی ہوگی۔ یہ خیال زرتشت کی تعلیمات میں واضح نظر آتا ہے۔ تحقیق ہے زرتشت کے نزدیک قوت شر نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ موجودہ نظام دھرم ختم ہونے کے بعد ایک نیا نظام ظاہر ہوگا، حق اور باطل کا موازنہ ہوگا، باطل کو آگ اور پگھلی ہوئی دیاتیں کھلائی جائیں گی۔ حق اور صداقت کے لیے آگ اور پگھلی ہوئی دیاتیں دودھ کی نہریں بن جائیں گی۔ اسلام اور تعلیمات زرتشت کا تقابلی جائزہ۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے اللہ نے دنیا کی قوموں کی طرف نبی بھیجے۔ زرتشت اپنی قوم کے لیے مصلح تھے۔ زرتشتی مذہب اور اسلام میں ایک حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ہر دوسرا مذہب انسانی زندگی کو ایک جنگ قرار دیتے ہیں۔ دین اسلام ایک تاریخی مذہب
اسلام ایک تاریخی مذہب ہے۔ اس کے بانی کی زندگی اور تعلیمات کی تمام احادیث کی کتب محفوظ ہیں، جو تنقید کے ہر معیار پر پوری اترتی ہیں۔ نزول قرآن: اسلام کا نظام صفات یعنی قرآن پاک بغیر کسی تحریف کے اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ خالق اور رب العالمین: اسلام صرف ایک اور ایک ہی معبود برحق جو خالق اور رب العالمین ہے، ایمان لانے کا پابند بناتا ہے۔ خدمت خلق پر زور: اسلام عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے، انسانی اخوت اور مساوات کا علم بردار ہے اور اس میں نسل آدم کے ہر فرد کے لیے مقام ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر سے فائدہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئسچن ہے تو ہمیں کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کیجیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے طلباء اور طالبات کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔